بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنی اسرائیل میں نفرت، حسد اور مساکین پہ ظلم بڑھنے لگا تو اللہ نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کو ان کے لیے منتخب کیا۔ تو یوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے عالم و معتبر لوگوں سے کہنے لگے کہ کیوں ظلم کرتے ہو، غریبوں کا حق کیوں کھاتے ہو؟ اے لوگو، حقیقی اللہ وہ ہے جو سب انسانوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، جس کے نزدیک امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں، کالے رنگ والا اور سفید رنگ والا برابر ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ مسیح کا مذاق اڑانے لگے اور پھر اللہ کے نبی اللہ کی نشانیاں زمین پر ظاہر کرنے لگے۔ آپ کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مسیح کا مطلب کثرت سے زمین پہ سیاحت کرنے والا یا ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں شفا رکھی تھی۔ آپ نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ دیکھنا شروع کر دیتا تھا۔ کوڑ کے مریض جس سے پوری دنیا نفرت کرتی تھی، آپ کے مبارک ہاتھ جب کسی کوڑ کے مریض پہ لگتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے صحت یاب ہو جاتا۔ آپ ریت کے پرندے بنا کے جب فضا میں پھینکتے تو وہ ریت کے پرندے زندہ ہو کر اڑنا شروع ہو جاتے تھے، اور جب بھی آپ کسی مردے کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہو کر بولنے لگتا تھا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب یہ معجزات دیکھے تو دن بدن آپ کی باتیں سننے لگے، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے لگے۔ بس یہی خوف اس وقت کے ظالم بادشاہوں اور عالموں کو کھانے لگا کہ کہیں ہماری حکومت ختم نہ ہو جائے، لوگ عیسیٰ مسیح کو اللہ کا نبی سمجھ کر اپنا بادشاہ نہ بنا دے۔ تو بس بنی اسرائیل کے بادشاہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ مسیح کو شہید کرنے کی سازش بنانے لگے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری دنیا سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اے لوگو، اللہ سے خوف رکھو، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں تاکہ تم آپس میں محبت اور امن کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے، کچھ لوگ آپ کے ساتھ رہنا شروع کرنے لگے، اور کچھ لوگ وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کو شہید کرنے کی سازش میں ساتھ دینے لگے۔ تاریخ نے لکھا، آپ کے ساتھ 12 حواری تھے، لیکن ان میں سے بھی کچھ کا ایمان مکمل نہ ہوا۔ اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بنی اسرائیل کے عالم اور بادشاہوں نے ان حواریوں کو خریدنا چاہا۔ ان میں سے ایک، جس کا نام یہودا تھا، اس نے وقت کے بادشاہ کے سامنے اپنے آپ کو بیچ دیا اور یہ کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ عیسیٰ مسیح کہاں ہے، اور یوں یہودا ان لوگوں کے لیے جاسوسی کرنے لگا۔ ان دنوں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذہبی تہوار منانے کے لیے بیت المقدس آئے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ شہر سے باہر آتے تھے اور گمنام ایک جگہ پر رات گزارنے کے لیے رکتے تھے۔ اپنے شاگردوں سے الگ ہو کر اللہ سے مخاطب ہوتے ہیں، اے اللہ، میں جانتا ہوں یہاں کے بادشاہ اور علماء مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اے میرے خالق، میری مدد فرما اور مجھے ان کے شر سے نجات دے۔ بس اتنے میں جبرائیل امین اللہ کے حکم کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے مریم کے بیٹے، اللہ فرماتا ہے کہ آج رات تجھے زمین سے آسمانوں کی طرف اٹھائے گا، تیرا رب تجھے ان لوگوں کے شر سے بچائے گا، اور وہ لوگ جنہوں نے تیری تعلیمات کو تسلیم کیا ہے، اللہ انہیں مشرک اور کافر لوگوں پر فضیلت بخشے گا، اور قیامت کے دن اللہ ایسے اختلافات کا فیصلہ کرے گا۔ اے روح اللہ، تیری بلندی کا وقت آ پہنچا ہے۔ بس اللہ نے ایک عجیب معجزہ دکھایا، یہودا کا حلیہ حضرت عیسیٰ مسیح جیسا ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ مسیح کو اللہ نے آسمانوں کی طرف بلند کر دیا۔ بس جیسے ہی گرفتار کرنے کے لیے بادشاہ کے لوگ وہاں آئے تو اس جاسوس یہودا کو گرفتار کر دیا، کیونکہ اللہ نے اس کی شبیہ عیسیٰ مسیح جیسی بنا لی تھی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کے سخت دلوں پر مہر لگا دی، اور وہ فخر سے یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور اللہ کے نبی عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ مسیح کو صلیب پہ چڑھا رکھا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ حیرت سے یہودا کو دیکھ رہے تھے کہ اس کا چہرہ تو عیسیٰ مسیح جیسا ہے، لیکن کوئی بھی خوبی عیسیٰ مسیح کی نظر نہیں آ رہی۔ وہ بس اپنے وہموں کو مان کر پیروی کرتے رہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مسیح کو انہوں نے قتل نہیں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی عیسیٰ روح اللہ کو اللہ نے صحیح سلامت آسمانوں کی طرف بلا لیا تھا اور اپنی جگہ عنایت فرمائی۔
اور قیامت سے پہلے اللہ ان کو پھر سے ظاہر کرے گا اور دنیا کے نزدیک حق و باطل کو واضح کر دے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔